بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن مجید کی کچھ خاص صورتوں اور آیتوں کی برکات اور ان کی فضائل جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھلاؤں بتلاؤں جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں نازل کی گئی اور نہ زبور میں نازل کی گئی؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیف تقرؤ فی الصلاۃ، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو؟ تو فقرأ ام القرآن، حضرت ابی بن کعب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے سنائی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت اور کوئی آیت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ، اور یہی وہ سبع من المثانی والقرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جن انعامات کا تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 آیتیں وظیفے کے طور پر بار بار دہرائے جانے والی عطا کی اور قرآن عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مندرجہ مذکورہ جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سبع من المثانی والقرآن العظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان اور عظیم البرکت صورت ہے، اس درجے کی صورت کسی پہلی آسمانی کتاب میں بھی نازل نہیں کی گئی اور قرآن مجید میں بھی اس درجے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ پورے قرآن مجید کے مضامین پر حاوی ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور اسی لیے اس کو قرآن مجید کا افتتاحیہ قرار دیا گیا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے، جس بندے کو سورہ فاتحہ یاد ہو اور اخلاص کے ساتھ اس کا پڑھنا اس کو نصیب ہو جائے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے بڑی دولت اور نعمت نصیب ہے۔ چاہیے کہ وہ اس کی قدر و عظمت کو محسوس کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ تو سورہ فاتحہ وہ عظیم سورت جس کو ام القرآن کہا گیا، جس کو قرآن مجید کا افتتاحیہ قرار دیا گیا، جس کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری قرار دیا گیا، اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کو کم از کم سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کے حفظ کرنے پر زور دینا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے اور بالخصوص اس کی کچھ مخصوص صورتوں کو بھی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔